تو اگر ہم اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ کے مطابق بنانا چاہتے ہیں تو اس میں سیاستدانوں کا ایک رول ہے. سیاستدان رول ماڈل ہم بنیں گے تو عوام کو کچھ ڈلیور ہم کریں گے. لیکن اگر سیاستدان پارلیمانی نظام میں، کیونکہ بیک بون ہے ہماری نظام میں، اسمبلی بیک بون ہے، ہمارا چیف منسٹر یا فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر، یہ بیک بون ہے اس نظام کی. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جب ہم اپنے گریبان کی طرف دیکھتے ہیں ایز اے سیاستدان، ایز اے پولیٹیکل ورکر، تو ہم کوئی آئیڈیل رول ادا نہیں کر رہے. اور آج پشاور میں ہم بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت 15 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. اور اگر کسی لحاظ سے، کیونکہ پیو پارٹی کا تو ایک نظریہ ہے، ایک رواداری کی سیاست ہے، ایک اخلاقیات کی سیاست ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقیات کی سیاست ہی کریں. لیکن جو موجودہ حکومت ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی، جو 15 سال سے حکومت ہے، جن کا نظریہ تو ریاست مدینہ سے شروع ہوتا تھا اور سیاست میں انہوں نے ایک نظریہ دیا، یہ ان کا حق ہے نظریہ دینا، لیکن عوام کا بھی حق ہے کہ اس نظریے کا پوچھنا کہ آپ نے اس نظریے کی آڑ میں عوام سے ووٹ تو لیے، لیکن عوام کو دیا کیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ رواداری دی، نہ اخلاقیات دی. ہماری پختون عوام، جو یقیناً جن کا کلچر ایک ایسا امیر رچ کلچر ہے، جو لوگ مثالیں دیتے ہیں جس میں رواداری اخلاقیات کا بنیادی ایک جز تھا اور ہے، لیکن ایک اقتدار کے لیے، سیاست کے لیے آپ نے وہ کلچر تباہ کیا. پھر اس میں سیاست میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں اپنی پارلیمان کے سامنے، اپنی اسمبلی کے سامنے. اور آج آپ کا اسپیکر جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں، جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، جو آپ کے منسٹر صاحب کا موجودہ ایم پی شکیل صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں، اور جو حقیقتیں بھی ہیں. دیکھیں، اس صوبے کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی فاٹا مرجر کے حوالے سے، فاٹا کے لوگوں کے حوالے سے. جو گورننس میں سب سے بڑا فراڈ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ ہوا. وفاق کے پیسے بھی آنے تھے، وہ بھی نہیں آئے یقیناً سارے، اور اس میں وفاق ذمہ دار ہے. لیکن جو صوبے کے پاس پیسے آئے وہ کہاں لگے؟ آج تک کبھی کسی نے نہیں سنا کہ وہ فاٹا کے لوگوں کے لیے کہاں بہتری ہوئی. اور ہم جب لاہور میں بیٹھ کے یا کراچی میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے سوال کریں تو وہ شاید اتنا مناسب نہیں بنتا. اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم پشاور میں آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو ریاست مدینہ کی آڑ میں ایک گورننس کا ماڈل دینا تھا ایک نوجوان نسل کو. میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو سلام پیش کرتا ہوں دوسری جماعتوں کی ورکروں کی طرح، جنہوں نے ایک نظریے کو ووٹ دیے. لیکن جو اشرافیہ، جو کرپٹ کلچر، جو کرپشن کی پیداوار، لوگ اس کے اوپر بیٹھ گئے. لوگوں نے تو تبدیلی کے لیے ووٹ دے، لیکن تبدیلی اپنے گھروں میں تو لوگوں کے آ گئی، اپنی جیبوں میں بھی آ گئی، اپنے معاشیات میں بھی آ گئی، لیکن سیاست میں نہیں آئی، یا ان ورکروں کے خوابوں کی وجہ سے جو ان کے خوابوں کی تعبیر تھی وہ نہیں آئی.